کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر فرمایا کہ ہمارے لیے ہمارا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہم تمہارے بتوں کی عبادت نہیں کر سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم نے بھی اس بات کی طرف توجہ دینی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس اسلام کو ہمارے لیے بطور دین منتخب کیا ہے، تو اس کو اپنانے کے سلسلے میں ہمیں شرمندگی اور عار محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں ببانگ دہل یہ کہنا چاہیے کہ بھئی ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین الحمدللہ اسلام ہے۔ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے، اپنی مسلم آئیڈینٹی کو آپ کو برقرار رکھنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات مختلف چیزیں اپناتے ہوئے شرماتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایک یونیورسٹی کے لڑکے سے اگر کہہ دیا جائے کہ یار تم یونیورسٹی کے اندر جو وہ امامہ باندھ کر جاؤ، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، تو کہے گا یار اتنا عجیب سا لگے گا، اتنے سارے لوگ وہاں پر سارے ماڈرن لباس میں آ رہے ہوں گے اور میں امامہ باندھ کے جاؤں گا تو بڑا ہی عجیب سا لگے گا۔ جب ان کو عجیب سا نہیں لگ رہا غیروں کا لباس اپناتے ہوئے، تو آپ کو نبی کی سنت اپناتے ہوئے کیوں عجیب سا لگ رہا ہے؟ اسی طریقے سے اگر کسی دعوت کے اندر بعض اوقات ایسا اہتمام ہوتا ہے، خاص طور پر آفس پارٹیز کے اندر اس طرح کا اہتمام ہوتا ہے کہ بیٹھنے کے لیے انتظام نہیں ہوتا، کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں، وہاں پر ہمیں بعض اوقات بیٹھ کر پانی پیتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار چلو تھوڑا سا ہم نیچے بیٹھ کر، اکڑو بیٹھ کر ہی ہم جو وہ پانی پی لیں۔ ہم کہتے ہیں یار کتنا عجیب سا لگے گا سب کے سامنے بیٹھ کر میں پانی پیوں گا، تو کیوں عجیب سا لگے گا؟ وہ کھڑے کھڑے کھانا کھا رہے ہیں، کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہیں، ان کو عجیب سا نہیں لگ رہا، آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے۔ آپ کو امامہ پہنتے ہوئے عجیب سا لگ رہا ہے، نوجوانوں کو شارٹس پہنتے ہوئے عجیب سا نہیں لگتا، جس کے اندر ان کی ٹانگیں بھی کھلی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی کھلے ہوئے ہیں، آدھے وہ برہنہ ہو چکے ہیں، اس میں ان کو عجیب سا نہیں لگ رہا، لیکن مجھے دینی حلیہ اپناتے ہوئے عجیب سا لگے گا۔ داڑھی رکھنے کا کہا جائے، یار ابھی میں یونیورسٹی میں جاتا ہوں تو مجھے جو ہے نا وہ پھر لوگ ملا ملا کہیں گے، میں داڑھی کیسے رکھوں، بڑا عجیب سا ماحول ہو جائے گا میرے لیے۔ اگر یہی داڑھی فیشن کے طور پر رکھی جائے، تھوڑا سا کٹ یہاں پہ لگا دیا جائے، تھوڑا سا کٹ یہاں پہ لگا دیا جائے، یوں ڈیزائن بنا کر داڑھی رکھ لی جائے، جو کہ واقعتاً عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، لیکن چونکہ وہ فیشن ہے وہ عجیب سا نہیں لگے گا، نبی کی سنت اپناتے ہوئے عجیب سا لگے گا۔ یہ ہے اپنے مسلمان ہونے پہ فخر نہ کرنا جو ہمارا رویہ۔ ہمیں امامہ پہنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ بعض اوقات تو ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ غیر مسلموں کے ساتھ ان کی آفس میٹنگز ہو رہی تھیں، میٹنگز کے دوران نماز کا ٹائم آ گیا تو ان کو یہ بولتے ہوئے بھی شرم آ رہی تھی کہ تھوڑا سا بریک دے دیں تاکہ ہم نماز پڑھ لیں۔ ایک صاحب کو میں جانتا ہوں، انہوں نے جمعے کی نماز اس چکر میں چھوڑ دی کہ یار اب جمعے کی نماز نکل گئی، میں کیا کروں، میں ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ کیوں نکل گئی بھائی؟ میٹنگ چل رہی تھی، وہ باہر جو وہاں پہ لوگ تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ چل رہی تھی۔ یعنی ہمیں نماز کا بولتے ہوئے بعض اوقات شرم آتی ہے۔ ایئرپورٹ پہ نماز پڑھنی پڑ جائے تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یار چھوڑو میں قضا کر کے گھر پہ پڑھ لوں گا، یہاں پہ نماز پڑھتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے۔ بھائی ہمیں کیوں شرم آ رہی ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ایسا خوبصورت دین ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد ہمیں فخر محسوس ہونا چاہیے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل کے اندر واقعتاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جاگزی ہوگی اور ہم اپنے دین کو صرف اس بات پہ نہیں رسماً اپنا لیں کہ بھئی ہم اپنے آپ کو چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان کہنا پڑے گا تو بس ہم نے اپنا لیا ہم مسلمان ہیں۔ نہیں، جذبات کے ساتھ اپنائیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ کیسر و کسریٰ کے دربار میں ایک دفعہ گئے تھے، کیسر کے دربار میں وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ کوئی مذاکرات کرنے تھے۔ جب آپ وہاں پر پہنچے، کھانے کے لیے دسترخوان لگایا گیا، آپ وہاں پر بیٹھے تو آپ کے ہاتھ سے ایک نوالا گر گیا، تو وہاں پر ایک قریبی شخص بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے وہ نوالا اٹھا کر کھانے کی کوشش کی تو ایک شخص وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں آپ کس کے دربار میں بیٹھے ہیں؟ یہاں پہ یہ لوگ دسترخوان سے کھانا اٹھانے کو برا سمجھتے ہیں، آپ یہاں سے کھانا نہ اٹھائیں ورنہ یہ لوگ کہیں گے کہ مسلمان بھوکے ہیں۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ آپ نے وہ نوالا اٹھایا اور کھا لیا۔ یہ ہے جرت۔ ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہم حق بیان کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ناراض ہوتا ہے حق بیان کرنے کی صورت میں اور ہمارا سمجھانے کا انداز صحیح تھا، ہمارا لب و لہجہ صحیح تھا، ہم نے سامنے والے کی کوئی توہین نہیں کی ہے، صرف اس کو حق بات بیان کی ہے، تو اس میں پھر ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کفار جب اپنی بات بیان کرنے کے لیے آتے ہیں تو وہ کسی قسم کا لحاظ نہیں کرتے۔ میں اپنا ابھی ایک ریسنٹ ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ابھی ایک یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملا تھا اور وہاں پر جو ہے وہ ایک کانفرنس تھی جس کے اندر ہندوؤں کے پنڈت بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک کرسچن بھی بیٹھے ہوئے تھے۔
تو وہ ہندو جو ہے اس سے یہ پوچھا گیا کہ آپ ابھی جو ہم نے باتیں کی ہیں کہ اسلام جو ہے وہ سب کو حقوق دیتا ہے، آپ بھی اپنے مذہب کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ جو نا وہ ہمارے مذہب بھی دوسرے مذاہب کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے، تو کیا آپ کو ایسا ملتا ہے پریکٹیکلی کہ آپ کو حقوق دیے جا رہے ہوں؟ اب وہ مائنورٹی کے اندر بیٹھا ہوا ہے، مائنورٹیز کی نمائندگی کر رہا ہے، لیکن وہ سامنے سے اس کو موقع ملا تو اس نے فوراً یہ کہا کہ ہمیں کہاں حقوق مل رہے ہیں، ہم تو یہاں پر ڈرے ہوئے سہمے ہوئے رہتے ہیں، ہمیں تو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا وہ کبھی بھی کوئی آ کر مار دے گا، ہماری تو جبرن جو ہے نا وہ اسلام قبول کروایا جا رہا ہوتا ہے، پاکستان تو سیکولر تھا، یہاں پہ اسلام کو ڈال دیا گیا بیچ میں، اس طرح کی اس نے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر یہی سوال کرسچن سے ہوا، اس نے بھی اپنے طور پر کہا کہ نہیں، ہمیں بھی اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ کرسچن اور مسلمان سب مل کر جو ہے نا وہ سارے ایک ساتھ مل کر کرسمس منائیں، ایک ساتھ ہولی دیوالی منائیں، عید منائیں، یہ انٹرفیتھ ہارمنی ہے، یہ ساری باتیں ہوئیں۔ اب جب فقیر کے پاس مائک آیا تو سوال ہی چینج کر دیا گیا۔ اب مجھ سے سوال ہوا کہ ہمیں اپنا کردار کیسے ادا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا سوال میں بعد میں لوں گا، پہلے میں اس کو جواب دوں۔ پھر میں نے اس کو بتایا کہ بھائی یہ اسلام، پاکستان جو ہے وہ سیکولر نہیں ہے، پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہے، آپ اپنے حقوق کی بات کریں، یہ بات نہیں کریں کہ پاکستان کو کیا ہونا چاہیے تھا کیا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے آپ یہ جو بات کر رہے ہیں کہ جبرن اسلام قبول کروایا جاتا ہے ہمارے یہاں پہ لڑکیوں کو، میں نے کہا کون کرواتا ہے ایسا؟ ہمارا کوئی ایک حکومتی عہدیدار دکھائیں کہ جس نے آپ کی بچیوں کے دوپٹے کھینچے ہوں، ہمارے علماء نے کہا ہو کہ ہندو لڑکی کے دوپٹے کھینچے ہوں، بتائیں کہیں کسی نے کہا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا آپ کے انڈیا کے اندر جو ہے وہ ہماری مسلمان بچیوں کے نقاب کھینچے گئے، آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر جبر کرتے ہیں؟ حقیقتاً تو آپ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، شدت آپ کے اندر یہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال پھر بعد میں وہ سب کی ان کو پڑھی تو وہ خاموش ہو گئے۔ اگر میں وہاں پر خاموش ہو جاتا، میں یہ لحاظ کرتا کہ میں یونیورسٹی کے اندر آیا ہوں، یہاں پہ تو پڑھے لکھے سیکولر ذہن کے لوگ ہیں، تو میں تو اپنے دین کا پیغام کبھی بھی نہیں پہنچا سکتا، اور یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم کسی مقام پر بیٹھے ہوں اور ہمارے سامنے اگر کوئی ہمارے دین کے خلاف بات کرے تو ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ یار فتنہ ہوگا میں کچھ بولوں گا تو۔ اصل خوف یہ نہیں ہوتا کہ فتنہ ہوگا، اصل خوف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے دین کو ریپرزینٹ کرنے نہیں آتا، ہم اپنے دین سے وہ لگاؤ خود نہیں رکھ رہے ہوتے، ہمارے اندر وہ جرت اس لیے نہیں آتی کیونکہ ہمارا دین سے لگاؤ نہیں ہے۔ جب تک ہمارا دین سے لگاؤ نہیں ہوگا، جب تک ہم دینی چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے شرمندگی بھی محسوس کریں گے، دینی چیزوں کو اپناتے ہوئے ہمیں عجیب سے اندر سے فیلنگ آنی شروع ہو جائے گی، لیکن دوسری چیزیں اپناتے ہوئے ہمیں کوئی محسوس نہیں ہوگی برائی۔ یہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو جو لبرل سوچ کا آدمی ہے بھائی تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمیں لبرل نہ بناؤ، ہمیں سیکولر نہ بناؤ، تمہارے لیے تمہارا دین، تمہارے لیے تمہاری سوچ، یہ تو میدان معاشر میں پتہ چلے گا کہ کامیاب کون ہوتا ہے۔ اور یہی سوچ و فکر ہمیں آگے بھی دینی چاہیے، ہمیں کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔